نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو میں اپنے آئے ہوئے شرکا ہمارے پینل کے ان کو خوش آمدید کہتا ہوں اور مشکور ہوں کہ وہ اپنے قیمتی وقت سے کچھ لمحات نکال کر ہمارے پروگرام میں آئے اور ہماری حوصلہ افزائی کی۔ اور بتاتے چلیں کہ آج کا پروگرام حسب روایت ہمیشہ کی طرح ندیم سرویا لائیو کر رہے ہیں، ہماری باتوں کو ہمارے پروگرام کو آپ تک پہنچا رہے ہیں، ان کا بھی شکریہ۔ اس کے بعد پروگرام کو آپ کو پتہ ہے کہ ہم جو ہے نعت سے شروع کرتے ہیں۔ نعت کے لیے ہمیشہ کی طرح اس مرتبہ بھی ہمارے اینکر، ہمارے صحافی دوست غلام نبی مغل پیارے نبی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں عقیدت کے پھول نچھاور کریں گے۔ غلام نبی مغل صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ۔ جب کہ سرکار تشریف لانے لگے، حور و غلمان بھی خوشیاں منانے لگے، ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی، مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی، اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ۔ چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا، جھک گئے تارے اور چاند شرما گیا، آمنہ دیکھ کر مسکرانے لگی، ہوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی، آمنہ بی بی سب سے یہ کہنے لگی، دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ، دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ۔ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ۔ یہ تھے غلام نبی مغل صاحب جنہوں نے عقیدت کے پھول نچھاور کیے۔ اب ہمارے پینل کے جو مستقل ممبر ہیں منور حسین منور تعارف کراتے چلیں۔ محراب پور پریس کلب کے صدر ہیں اور ڈسٹرکٹ رپورٹر ہیں ARY کے۔ ان کے ساتھ جو ہے عبدالصمد لاشاری صاحب ہیں، PTI کے سرگرم رکن کہہ لیں، رہنما کہہ لیں۔ ایسے سمجھیں کہ اگر میں یعنی کہ ایسے کہوں تو جھوٹ نہیں ہوگا کہ محراب پور میں سب سے زیادہ مرکزی اور صوبائی جو PTI کے ممبر ہیں یا عہدیدار ہیں یا مرکزی جتنے بھی قیادت ہے، ان سے قریبی مراسم جو ہے محراب پور میں اگر ہیں تو اس شخص کے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ آپ کو نظر آتا ہے، ہم تو میڈیا میں چینلوں پہ اور اخبارات میں دیکھتے رہتے ہیں، یعنی کہ بنیادی ممبر ہیں، سرگرم رکن ہیں اور بڑا یعنی کہ گرفت ہے اپنے بولنے پر اور اپنے پارٹی کا پروگرام پیش کرنے میں۔ ان سے پوچھیں گے۔ ان کے ساتھ ہی ہمارے محراب پور تعلقہ بار کے صدر ہیں ایڈوکیٹ ملک ندیم صاحب۔ اس مرتبہ ان کا ایک پینل تھا، وہ بھاری اکثریت سے جیتا، تو ان سے پوچھیں گے محراب پور کی موضوع۔ تو آپ کو پتہ ہے ہمارا بلدیاتی انتخابات ہے اور جو ہے جیسے جیسے نزدیک آ رہا ہے انتخابی سرگرمیاں زوروں پر ہیں، تو صورتحال روز بروز بدل رہی ہے، اس لیے ہم جو روز بروز جو ہے ان سے تبصرے پوچھتے ہیں اور تذکرے ان سے یعنی کہ اس کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ حالات کیسے ہیں محراب پور کے بلدیاتی الیکشن کے۔ تو سب سے پہلے تو میں اگر پوچھوں عبدالصمد لاشاری سے
کیونکہ یہ بہت گہری نظر رکھ رہے ہیں. ان سے اچھا پوچھنا یہ ہے ان سے کہ مختلف سوال ہوں گے. پہلے تو کیونکہ موضوع ہمارا بلدیاتی انتخاب تبصرے اور تجزیے، تو ان سے پوچھیں گے پی ٹی آئی کی مہراب پور میں کتنے وارڈ سے کتنے دوست کھڑے ہیں اور ان کی پوزیشن کیسے ہے. ابھی اور بتاتے چلیں کہ ہمارے علاقے کے جو ایسے سمجھیں کہ ایم این اے رہے ہیں اور ڈپٹی اسپیکر رہے ہیں سابقہ، ظفر علی شاہ کے آنے سے یہاں ان کی پی ٹی آئی کی پوزیشن کافی مضبوط ہو گئی ہے. پہلے تو کچھ صورتحال اور تھی مگر اب یکسر بدل گئی ہے، کیونکہ وہ بڑے بزرگ سیاستدان ہیں، ان کے کثر و شوق ہے اور بڑے سینئر سیاستدان ہیں، بلکہ اس عمر کے سیاستدان ملک میں ہی کم ہیں اس ٹائم. سید ظفر علی شاہ صاحب، ان کے آنے سے ان کی پارٹی پی ٹی آئی میں بڑی مضبوطی پکڑی ہے. اور اس مرتبہ پی ٹی آئی مہراب پور میں جو چیئرمین منتخب ہوگا اگر شہری اتحاد کا ہو تو وہ انہی کی پارٹی کا ہوگا، یعنی کہ منور بیگ مغل صاحب پی ٹی آئی کے اس ٹائم ظفر شاہ کی وجہ سے. تو ان سے پوچھنا یہ ہے کہ پوزیشن کیسی ہے، کیونکہ جب ہم مزیہ لگاتے ہیں اور دوستوں سے ملتے ہیں پی پی آئی سے تو وہ تو بتاتے ہیں 16 میں سے 15 وارڈ 14 وارڈ ہم لے گئے. تو اور ان کے اپنی تبصرے ہیں. اس طرح شہری اتحاد والے آپ نیوٹرل ہو کے بالکل سچائی سے آپ نے جو نظر رکھی ہے اور دیکھا ہے کہ بلدیاتی انتخابات پہ الیکشن میں تو کیسی پوزیشن دیکھتے ہیں آپ. تو ہمارے سننے والے جو شہر میں ہیں، شہر سے باہر ہیں، جلسے جلوسوں میں نہیں جا سکتے، تو ہمارے لائیو پروگرام کے ذریعے وہ ان کو صورتحال کا گائے بائی گائے ٹچ ہے، ہم سے جڑے ہوئے ہیں، ان کو پتہ چلتا رہتا ہے کہ برابر کی صورتحال کیسے ہے. ملک سے باہر بھی ہیں، وہاں بھی ہمارا پروگرام ہے، کمنٹ میں آتے ہیں، کوئی کینیڈا میں ہے، کوئی امریکہ میں ہے دوست، وہ بتاتے رہتے ہیں. تو اس طریقے سے آپ بالکل جو ہے واضح کریں مفصل اور جامع کہ صورتحال میں راپور کیسی ہے اور پی ٹی آئی کی پوزیشن کیسے ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. سب سے پہلے شاکر بھائی آپ کا بہت شکریہ، منور بھائی آپ کا، اور تمام تینوں دوستوں کا بہت شکریہ. آپ سب نے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا اور مجھے اس پروگرام میں مدعو کیا، تو میں آپ کا دل سے بہت شکریہ. میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہنے کو، کیونکہ جتنا آپ کا صحافتی تجربہ ہے اتنی میری عمر ہے، اور میں بڑا خوش نصیب ہوں کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے اس پروگرام میں بیٹھا ہوں. تو یہ میرے لیے بڑی خوشائن مراحل ہیں. تو جو پاکستان تحریک انصاف کے بطور ممبر ہونے کے ناطے، اور میں ایک اپنا پارٹی کا بھی تھوڑا لائحہ عمل آپ کو بتا دوں، تو سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف جب سے سید ظفر علی شاہ صاحب نے پارٹی ہماری جوائن کی اکتوبر میں لاسٹ ایئر، تو پاکستان تحریک انصاف ڈسٹرکٹ نوشہر افروز میں مضبوطی ہوئی ہے. لیکن جب بی ڈی الیکشن کی بات ہوئی تو پاکستان تحریک انصاف نے ڈسٹرکٹ میں تمام طبقے ورکرز ہیں یا عہدیدار ہیں، انہوں نے ٹکٹ سپلائی کی اور عہدیداروں نے ٹکٹ سپلائی کی. لیکن مہراب پور میں جو ہمارا اتحاد ہوا ہے وہ شہری اتحاد کے نام سے ہوا ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے جو سینئر رہنما ہیں ڈسٹرکٹ میں سید ظفر علی شاہ صاحب، ان کے قریبی ساتھی ہیں منور بیگ مغل صاحب، کیونکہ ان کے حکم پر پاکستان تحریک انصاف مہراب پور میں ٹکٹس ایشو نہیں کی گئی. اس معاملے پہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ڈسٹرکٹ کے ڈویژن کے جوائنٹ سیکرٹری ہیں راشد محمود مغل صاحب، انہوں نے بڑی کوشش بھی کی کہ یہاں پر پی ٹی آئی کا پلیٹ فارم ہونا بہتر تھا، لیکن کچھ وجوہات پہ یہ بات چیت نہ ہو سکی اور ٹکٹ پی ٹی آئی کی اس وجہ سے صرف مہراب پور میں ایشو نہیں ہوئی ہے، لیکن پورے ڈسٹرکٹ میں آپ کہیں بھی دیکھیں تو وہاں پر پی ٹی آئی کے ٹکٹ ایشو ہوئے ہیں اور سید ظفر علی شاہ صاحب اس کو دیکھ رہے ہیں. اور رہی بات کہ اب جو ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں منور بیگ مغل صاحب ہیں، یہ شہری اتحاد کے کینڈیڈیٹ ہیں، لیکن وہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہے، اس چیز کی میں تردید کرتا ہوں. اور راشد محمود مغل صاحب وارڈ نمبر 8 میں کھڑے ہوئے ہیں، وہ پاکستان تحریک انصاف کے ڈپٹی جنرل سیکرٹری ہیں ڈویژن کے. لیکن جو ہمارے ورکرز ہیں ان کی بھی میں اگر بات کروں تو ان کے بھی ان معاملات پہ تحفظات ہیں. ان کا جو موقف ہے وہ درست نہیں ہے، کہ ان کا یہ موقف ہے کہ ہمیں شہری اتحاد کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرنا تھا، یہ ہمارے ورکرز کا موقف ہے. اور کچھ ہمارے قائدین کا بھی موقف یہ تھا، لیکن جو فیصلہ ہونا تھا وہ تو ہو گیا. لیکن اب جو ہماری پارٹی کی کنڈیشن وہ ہے کہ اس سے ہمیں کچھ فائدہ بھی ہو سکتا ہے اور کچھ نقصان بھی اٹھانا پڑ سکتا ہے بی ڈی الیکشن کے بعد، کیونکہ کچھ ہمارے ورکرز جو ہیں وہ مایوس ہو چکے ہیں ان باتوں کی وجہ سے. کیونکہ ہمارے ایک ورکرز ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ پی ٹی آئی مہراب پور میں شخصیت کو سپورٹ کر رہی ہے،
تو ہمارے یہاں سب شخصیت سے تعلقات ہیں. اب ہم اپنی پارٹی کی گائیڈ لائن کو دیکھیں یا شخصیت کو دیکھیں تو یہ بات مجھے بطور ہے، مجھے کافی میرے دوستوں نے جو پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں انہوں نے مجھے یہ بات کی. اور آج جب کچھ میرے دوستوں کو پتہ چلا کہ ہمارا انٹرویو ہے پی ٹی آئی کے میرے نام سے، تو انہوں نے مجھے یہ بات کی کہ آپ نے ہماری آواز اٹھانی ہے اس انٹرویو میں کہ ہمارے تحفظات ہیں. لیکن میں نے ان کی آواز بھی یہاں پر آپ کے سامنے رکھی. لیکن جو بات ہے پاکستان تحریک انصاف کی، تو انشاءاللہ اگر چیئرمین صاحب منور بیگ مغل صاحب بن جاتے ہیں تب بھی وہ پی ٹی آئی میں ہوں گے، اگر نہیں بنتے تب بھی وہ، کیونکہ ظفر شاہ صاحب پی ٹی آئی میں ہے تو ان کے ساتھ تعلق ہے، تو وہ پی ٹی آئی میں ہوں گے. اس بات کی میں تصدیق کر دوں. لیکن جو دوسرے ان کے ساتھ لوگ ہیں، کچھ نون لیگ کے بھی ہیں، کچھ ان کے، تو سارا میں اس چیز کی نہیں کہہ سکتا کہ سارا شہری اتحادی پی ٹی آئی ہے. اس چیز کی تردید ہم نہیں کر سکتے. جی دوستو، یہ تھے پی ٹی آئی کے رہنما عبدالصمد لاشاری صاحب، جنہوں نے اپنا موقف پیش کیا، اپنے ورکروں اور کارکنوں کا موقف پیش کیا ہمارے سامنے. اپنے لائف کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ جو شہری اتحاد ہے یہ تمام کے تمام پی ٹی آئی کے نہیں ہیں. یعنی کہ ہم ان ورکروں کی خواہش تھی کہ یعنی کہ پی ٹی آئی سے مراد ان کا بیٹ نشان جو ہے اس سے الیکشن لڑا جائے، تو یہ نہ ہو سکا. تو پھر بھی انہوں نے کہا کہ ہماری حمایت ہے، منور بیگ یعنی کہ ظفر شاہ کی وجہ پی ٹی آئی کے ہیں، اگر وہ جیتتے ہیں تو ہمارا ہی ہوں گے. تو اس کے بعد جو ہے ہمارے مہراپور بار کے جو ہیں یہ صدر ہیں، بھاری اکثریت سے جیت کے آئے ہیں، ملک ندیم ایڈوکیٹ صاحب. ان کو مدعو کرنے کا مقصد یہ تو ایک صدر ہیں بار کے، دوسرا یعنی کہ ایکٹیو بلدیاتی انتخابات میں نظر آتے ہیں جلسے جلوسوں میں، تو دوسروں کی نسبت یہ واضح کر کے اور بریک بینی سے بتا سکیں گے، کیونکہ جلسے جلوسوں میں جانا، ہر وارڈ میں جا رہے ہیں. میرے خیال میں کافی وارڈ انہوں نے کور کیے ہیں، تو اکثر میں نے لائیو کیا پروگرام، تو ان کے جلسوں میں انہیں نظر آئے ہمیں. تو ان سے پوچھیں گے تو یہ واضح کر کے بتائیں گے ایک پوزیشن، کیونکہ شہری اتحاد کے ساتھ منسلک ہیں یہ. تو ان سے اگر ہم کہیں گے کہ وارڈ وائز بتا دیں یا مجموعی طور پہ بتا دیں کہ جیسے 16 وارڈ ہے، ان میں سے کتنے وارڈ اور کون کون سے وارڈ یعنی کہ شہری اتحاد لے جائے گی. اور ایسے تو نہیں ہوتا کہ سارے کے سارے شہری اتحاد، تو کچھ پی پی لے گے، وہ بھی بتا دیں کہ جو پی پی پارٹی لے کے جا سکتی ہے. اور پھر کچھ وارڈ ایسے ہیں جہاں مقابلہ کریں گے آپ، پھر یعنی کہ سخت مقابلہ ہے، جو پھر جیتے وہ 26 کو ہی پتہ چلے گا. کچھ وارڈ ایسے ہوتے ہیں جو کلیئر ہوتے ہیں کہ یہ وارڈ، یہ تو یعنی کہ جو الیکشن سے پہلے یہ رزلٹ کا پتہ ہوتا ہے، تو وہ وارڈ کی نشاندہی کر دیں گے یہ، اور ان کے بارے میں بتا دیں گے جن میں مقابلہ ہے، اور ان کے وہ بھی بتا دیں گے جو پی پی کتنے لے، 2 4 5 6 7 جتنے لے کے جائے وہ بھی بتائیں گے کہ ہمارے سننے والوں کو تو پتہ چل سکے کہ کیسی صورتحال ہے مہراپور کی. ملک ندیم ایڈوکیٹ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں شاکر بھائی اور اسی ٹیم کا. صحیح بات یہ ہے کہ الیکشن میں گہما گہمی چل رہی ہے جس طرح کا، اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے وارڈ وائز میں آپ بتاتا چاہتا ہوں. وارڈ نمبر 1 جس میں مقابلہ ہے شمن خاشقلی اور میر غلام عابد کا. اس میں کیا ہے کہ کچھ کبھی اس طرف ہو جاتا ہے ماحول، کبھی اس طرف ہو جاتا ہے، لیکن مجموعی طور پہ جو صورتحال ہے وہ شہری اتحاد کی فیور میں. نمبر 2 پہ آ جاؤ، خوشی ملک اور جاوید میمن کا. اس پہ کانٹے مقابلہ ہوگا. یہ پی پی کوئی اس میں وہ نہیں ہے. باقی یہ ہے کہ اگر جو بھی کینڈیڈیٹ ہے بغیر پیسے کے لڑے، ووٹ خرید نا، تو شہری اتحاد 100% جیت جائے گی. کوئی پیسہ ہے 2 دن چلتا ہے، اس سے بعد فارغ بندہ ہر کوئی. صرف پی پی کا ایک ہی مقصد ہے، کسی طرح راستہ کرو ووٹوں کو، ووٹ خریدو. جیسے کہ وارڈ نمبر 8 میں جمعے والے دن ایک جلسہ کرایا سولنگی برادری نے. اس میں کیا ہوا کہ اگلے دن جو ہے سنڈے والے دن، جمعہ جلسہ ہوا ہے، سنڈے کے دن وہاں پر سے سولنگی برادری کچھ لوگ آئے ہیں، ان کو وہاں سے صبح کے ٹائم پہ ہی ان کو پکڑ لیا گیا ہے. جب ایسو سے پوچھا گیا بھائی تو نے کیوں پکڑا ہے اس کو، تو ان کا کہنا یہ تھا کہ بھائی ہمیں شک کی بنا پہ پکڑا ہے. بھائی وہ کوئی چرس بیچنے آیا تھا کہ یہاں پہ کیا کرنے آیا تھا، وہ آپ نے پکڑ لیا اس کو ہر برو کام کا، صرف اس لیے کہ اس نے جلسہ کرایا تھا. اس نے سولنگی برادری کا جلسہ کرایا گیا، اس لیے اس کو پکڑا گیا ہے. لیکن بات یہ کہ بعد میں چھوڑ بھی دیا ہے. ابھی 2 دن پہلے واقعہ ہوا ہے صحافی
مانی مغل کے ساتھ. اس کا کیا ہے قصور کیا تھا؟ کورنگ کر رہا تھا, وہ کوریج کی اس نے, اس میں پکڑا گیا اس کو. اب پکڑنے یا کیا ہے, سوچو ایک مکمل دور بن چکا اس میں, ہر طرح سے وہ تنگ کر رہا ہے, نہ کسی کو چھوڑ رہا ہے, نہ تو ہماری آج تک کسی وکیل کی موٹر سے برآمد کرا سکا ہوں. وکیلوں 2 موٹر سائیکل گئی, دونوں ممبر برادری کی ہیں, ایک بھی برآمد نہیں ہوئی اب تک. موبائل ملا ہے لیکن یہ نہیں بتانے کا سر ہے وہ دیا کس نے. خلیق بھائی کا موبائل ملا ہے لیکن یہ نام نہیں بتا رہا وہ کس نے دیا ہے. موبائل تو مل گیا ہے لیکن چور نہیں بتا رہا. اس موبائل ملنے کا فائدہ کیا ہے جب سے چوری نہیں ملا. اب RO ہے, RO کی بات کی جائے تو RO بھی دور بنا ہوا ہے. ابھی 13 نمبر وارڈ کی پوزیشن یہ ہے کہ 13 نمبر وارڈ میں اب جو ہے کہ مخالف پارٹی ہے حفیظ میمن کے, اس کے مخالف جو دوسرے رشتے دار تھے کینڈیڈیٹ کے, اس کو یہاں کے پوسٹنگ کرا دی گئی پرسوں, جبکہ وہ نام نہیں تھا. پرسوں لسٹ آئی اس میں نام ان کا تھا. اس کے علاوہ جو ہے کہ ہر دن ابھی کل کے بعد ہے, کل بات چلا وارڈ نمبر 11 میں جو ہے کہ 150 ووٹ آگے ناگور ہو گئے. بھائی کہاں سے آگے لسٹ ہی نہیں ہے, خلائی مخلوق آگے ڈالے گئے ووٹ, وہ آگے پورے لسٹ میں جو ووٹر ہے ووٹر لسٹ بنا چکے ساری ہم, اس کے اندر وہ نام ہی نہیں کسی کا. وہ کہاں سے ووٹ آئیں گے بھائی؟ اگر الیکشن نہیں کرا سکتے نہ کراؤ, ویسے دے دو سیٹ ان کو, فائدہ کیا ہے؟ جب الیکشن کرائیں طاقت نہیں, جیت نہیں سکتا کوئی, تو الیکشن کیوں کرا رہے ہو؟ نہ کراؤ الیکشن, کیا ضرورت ہے؟ ویسے بولتے ودرا کرو تم نہیں جیتو گے, پریشان کر رہے ہو ہر بخامہ کا. 7 نمبر وارڈ میں آ جاؤں تو 7 نمبر شاہ صاحب کھڑے ہیں وہاں پہ, اس کا پہلے فارم رد کرایا, ہر روز دھمکیاں دے رہے اس کو, کبھی تو ودرا کر. پھر بعد میں جلالی شاہ تھا, پہلے شریعت آدمی آیا, اس سے وہ اس طرف چلا گیا, پھر دوبارہ کوشش کی اس نے, کنٹیپٹ اپلیکیشن ڈالی سیشن کورٹ میں, تو کہا کہ اس نے جو ہے فارم جو ہے میں بحال کرانے کے آیا ہوں, مجھے نشان چاہیے اسکوٹر کا. بس اسکوٹر تو کہاں سے ملے گا بھائی؟ جب کورٹ میں ہیئرنگ ہوئی اس کی, ہیئرنگ کے ٹائم وہ آیا نہیں, ودرا کر لی وکیل نے آگے. جب فارم بھرے گئے, فارم میں جب میں خود اندر پیش ہوا ہوں پریزائڈنگ افسر کے پاس, تو اس نے وہاں پر جو ہے فارم ایکسیپٹ کیا, منور بیگ کا, فاروق صاحب کا کیا, دونوں فارم ایکسیپٹ ہوئے. حاضر نظیر کے ساتھ میں خود گیا ہوں, فارم ایکسیپٹ ہوا ہے. اس کے بعد پتہ لگتا ہے شام کو سب کے فارم کینسل ہیں. 19 فارم میرا آپ کو رد ہوئے, 19 فارم میں نے بحال کرائے وہاں سے جا کے سیشن کورٹ سے جا کے. پوزیشن کی بات کرتے 3 نمبر میں آ جاؤں, 3 نمبر ہماری کلیئر شریعت آدگی. 4 نمبر میں اصغر ملک کے ساتھ وہاں مقابلہ ہوگا. 5 نمبر میں ہمارا MQ میں سیٹ جیتیں گے انشاءاللہ ہم. 6 نمبر میں حاجی صاحب کامیاب ہو, بھاری اکثر سے کامیاب ہوں گے. 7 میں مقابلہ ہوگا, 8 میں انشاءاللہ مقابلہ ہوگا. 9 وہ تو ون سائڈ ہے, 9, 10, 11 وہ ون سائڈڈ ہے. 12 میں مقابلہ ہے, 13 میں فی صاحب جیتیں گے انشاءاللہ. 14 ہیں, 14 میں 15 میں مقابلہ ہے. باقی 16 ہیں, 16 بنا مقابلے ہو چکی ہے پہلے آلریڈی. بقایا جو ہے ہمارے آئی کی کہنا ہے کہ الیکشن لڑو بھائی, لڑنا ہے سلیقے سے لڑو, دھاندلی سے نہ لڑو, نئے نئے اٹکندے استعمال نہ کرو کہ یہ کر دیا, کبھی فارم پولنگ یہاں سے وہاں کرا دی, کبھی یہ کرا دیا, کبھی وہ کرا دیا ہے. ہمارا اتنا کہنا ہے بھائی. یہ تھے ہمارے دوست ملک ندیم ایڈوکیٹ, جنہوں نے الیکشن میں ہونے والی زیادتیاں, بے ضابطیاں اور بدماشیاں بھی کہہ لیں وہ بیان کی کہ کس طرح اونچے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں. بہرحال یہ ان کا موقف ہے, اور انہوں نے وارڈ وائز پوزیشن بھی بتائی. مجموعی طور پہ جو بتایا انہوں نے, شہری اتحاد کی جیت بتائی, یعنی اکثریت وارڈ جو ہے شہری اتحاد لے جائے گی اور چیئرمین بھی انہیں کا بنے گا. اس کے بعد جو آخر میں جیسے ہمارے مستقل ممبر ہیں منور حسین منور, پریس کلب میرا پور کے صدر ہیں, وہ بتایا کرتے ہیں, آج ان سے سوال جو رکھا جائے گا کیونکہ پچھلے دنوں انہوں نے 3 پروگراموں میں شہری مسائل بتائے اور شہر کو ملنے والی قسط ہے جو فنڈ کی وہ بھی بتائی, اور بتایا کہ تنخواہوں میں اتنا یہ جو خرچ ہو جاتا ہے تو 15-20 لاکھ تک بچتے ہیں. اور شہر کے جو مثال بتائے وہ پہاڑ تھے,
تو ان سے پوچھنا، کیونکہ کیا ہے مسائل تو ہر کوئی بتاتا ہے، حل بھی یعنی کہ جو پوچھا جائے گا کہ پوچھنا یہ ہے کہ کس طریقے سے اگر جیت کے شہری اتحاد ہے یا پی پی، ہمارا تو اس سے کوئی غرض نہیں ہے، تو وہ مسائل کیسے حل کرے گا کیونکہ بجٹ نہیں ہے. تو ان سے پوچھنا یہ ہے کہ کوئی اور طریقہ بجٹ کا، یعنی کہ ہنگامی بجٹ ہوتے ہیں یا خصوصی بجٹ کوئی اور ہیں شہر کو جو مل سکتے ہیں، کوئی اگر بھاگ دوڑ کریں، کیونکہ جو مسائل ہیں وہ اس سے نہیں حل ہوں گے جو پیسے بچتے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک اور بات جو اکثر بتائی جاتی ہے، جیسے پانی ہمارے پاس جو ہے نا مسئلہ زیادہ ہوتا ہے کہ نالیوں گندا پانی سڑکوں پہ گلی محلوں میں کھڑا ہو جاتا ہے تو اس سے شور ہوتا ہے یہ ووٹ دیے یہ ناکام ہو گیا چیئرمین. تو جب چیئرمین سے پوچھتے ہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ جو پانی والا ڈرینج کا مسئلہ ہے یہ جو ہے ہیلتھ کے یعنی کہ جو ایک محکمہ الگ بنایا ہے کہ اس کے انڈر میں ہے، یہ ہمارے انڈر میں نہیں ہے. تو یہاں تو ایک بڑا سوالیہ نشان پیدا ہو جائے گا کہ جب پانی کھڑا ہوگا تو یہ تو ذمہ داری ان کی ہے جو محکمے والے ہیں، تو وہ تو ووٹ ہی نہیں لیتے ہم سے، ان کو فکر ہی نہیں ہوگی، بھلے پانی کھڑا رہے، گوڈے گوڈے پانی کھڑا ہو جائے، پورا شہر ڈوب جائے، ان کا کیا جائے. تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ اب کیا ہوگا، ووٹ تو لے گا چیئرمین اور پانی کی ذمہ داری ہے ان کی ہے اور انہیں ووٹ کی فکر ہی نہیں ہے. تو یہ بھی ان سے پوچھنا ہے کہ آیا کہ یہ پانی کا ڈرینج کا جو نظام ہے، یہ نکاسی آب جسے کہتے ہیں، یہ آیا کہ چیئرمین کے اختیار میں آئے گا نہیں آئے گا، یہ پوچھنا ہے. آخر میں ہم پوچھا کرتے ہیں. دوسرا یہ کہ ہمارے تبصرے اور تجزیوں کے ساتھ ساتھ ہم نے نیا دوستوں کے مشورے سے ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، ماضی حال اور مستقبل پاکستان، ماضی حال اور مستقبل کے آئینے میں. اس پہ ہم 5-10 منٹ گفتگو کرتے ہیں. تو پچھلے دفعہ بھی پروگرام میں جو ہم نے بات کی کہ 73 سالہ جو ہمارا جو 73 سالہ حکمرانی ہے ان کو 73 سالہ جو دور ہے وہ آپ دیکھیں گے، ماضی حال اور مستقبل اس کی یعنی کہ جو ہے بات ہوگی. تو ہمارا ماضی 73 سالہ دور ہے پاکستان بنے کو، 73 سال ہو گئے. تو ان میں دیکھیں گے کہ آپ اچھا پھر میں بتاتا چلوں کہ میں کسی پارٹی پہ تنقید نہیں کر رہا، میں مجموعی طور پہ بات کرا کرتا ہوں کہ 73 سال میں جو بھی آئے کن کا دور کیسا تھا. تو ہمارے پاس جو بھی جس پارٹی کا وہ کہتا ہے سنہری دور ہمارا سنہری دور. اللہ کے بدلے نیوٹرل ہو کے دیکھیں گے 5 منٹ بھی آپ کے سنہری نہیں ہے. کس کا دور بھی لگا لیں آپ، نون لیگ پی ٹی، یہ نون کاف لام بی، یہ جتنی بھی آئی ہیں آپ نہیں بتا سکتے سنہری دور تو آپ نے دیکھے نہیں ہیں. دنیا میں آ کے چکر تو لگائے، 5 منٹ بھی سنہری نہیں بتا سکتے. مگر دوست ہیں بحث ہوتی ہے سیاسی لوگوں سے بھی، وہ کہتے ہیں فلاں دور تھا وہ بڑا، بھئی ایسے کرتے ہیں. ابھی پچھلا پی ٹی آئی کا دور تھا، نون لیگ کے بھی دور تھے، پی کی تھے، ہر کوئی کہتا ہے ہمارا دور ہے. تو ہم نے یہ کیا یہ کہ اس طرح نہیں، اس کو پیمانہ یہ نہیں ہے. ابھی پیمانہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس میں مجھ سے جو ہے کمنٹ کے ذریعے ہر پارٹی کا دوست جو ہے وہ جو بتائے گا کہ یعنی کہ ان کے دور میں کس میں پولیس کا محکمہ نے صحیح کام کیا 73 سال میں، کسی کی پارٹی بھی ہو. پولیس کا جو کلچر ہے چھترول کرتے جسے کہتے ہیں، کو کہے گا کہ اس دور میں جو ہے پولیس شریف ہو گئی تھی، یعنی کہ پیسے لے کے مجرموں کو نہ چھوڑا ہو اور پیسے لے کے وڈیرے کی ہنگار بہتے ہوئے بے قصوروں کو نہ پکڑا ہو. کوئی دور بتا سکتے ہیں آپ؟ 10 دن بھی نہیں بتا سکتے آپ. یعنی وہ ادارے جو ہیں ان سے حکومتیں بنتی ہیں، ملک بنتے ہیں. ادارے ایک بتا دیں کہ یعنی کہ کسی کے دور میں بھی یہ چھترول کلچر جسے کہتے ہیں مشہور ہے بند ہوا، وہ آپ نہیں بتا سکتے. وابڈہ کا نہیں بتا سکتے کہ کس کے یونٹ کس کے بل میں، اور یہ جو مقصد ہے جو ان کے ایک طریقے کی بدماشی ہیں یہ نہ ہوتی ہوں. رویہ نہیں بتا سکتے. پاکستان بنتے ٹائم یہ شروع ہو گیا تھا، کس کا زمین کس کے نام، کس کے کھاتے کس کے دے پیسے دو، یتیموں کا زمین جگہ ان کے نام. آپ بتائیں کس دور میں بند ہوا ہے؟ نہیں بتا سکتے کہ بند ہوا ہو. پولیس، وابڈہ، ٹی این ٹی، کسی محکمے میں اینٹی کرپشن کے اینٹی ہے. یہ پکڑ لیا بندہ کیا رشوت لے رہا تھا، رشوت لیتا ہوا پکڑا گیا. دوسرے دن باہر گھوم رہا ہے، پتہ کیا کیسے کہ رشوت لیتے پکڑا گیا تھا، رشوت دے کے چھٹ گیا. یہ تو آپ کے ادارے ہیں. سنہری دور سے نہیں ہے آپ کا سنہری دور تو دیکھے نہیں آپ نے. میں پارٹی کی بات نہیں کر رہا، میں مجموعی 73 سال کی ہے کہ کچھ دن شروع کے نکلے ہیں، اس کے بعد تو ہمارے لیڈر مرنے کو آ جاتے ہیں. تھوڑا کچھ کہیں گے، بھائی کو کہہ لو، ابے کو کہہ لو، برداشت کریں گے، لیڈر کو لیے برداشت نہیں کریں گے. بھائی تمہارا لیڈر، تمہارا جو بھی جس پارٹی کا بھی ہے، اور ورکر اور لیڈر میں کوئی ایک چیز مشترکہ تو بتا دیں. ہمارا بھائی ایک چیز تو تمہاری ایک جیسی ہو نا. جہاں آپ کے بچے پڑھ رہے ہیں ان کے بچے بھی وہاں پڑھ رہے ہوں.
جہاں آپ کا علاج ہو رہا ان کا علاج بھی انہی میں. بھائی ہمارے لیڈر ہمارے کوئی ایک چیز مشترک بتا دو, میں خدا کی مسافت چھوڑ دوں گا. ایک چیز بھی مشترک نہیں بتا سکتے. سونا, ان کے گھر, آپ کی جھونپڑیاں, ٹوٹے مکان, بارشوں میں ٹپکتی ہوئی, میلوں میں گھر, آمد و رفت کے ذرائع, بسوں میں لٹکے, رکشوں میں لٹکے جانا, ہم نے ٹوٹی ہوئی بسوں میں بیٹھ کے جانا ہے. وہ ہیلی کاپٹروں میں سفر کرنے والے لوگ, ہمارے لیڈر ہمارے لیے گلے پھاڑ لیے ہم نے مارے. یعنی کہ ایک دوست کہا کرتا ہے کہ ہمارے پھیپڑے اور گلے یہ گٹکا اور ان کے کھانے سے, یعنی کہ سپاریوں پان سے, ان سے نہیں, سوار وسار سے نہیں ہوئے, جتنے ہم نے نعرے مار مار کے اپنے گلے خراب کر لیے. بتانے کا مقصد ہے کہ آپ مطالعہ کریں, بریک بینی سے دیکھیں کہ لیڈر کیا ہوتے ہیں. اور لیڈر یعنی کہ ابھی کہہ دیں, میں کہنے لگا یار صورتحال عوام کی بہتر ہونی چاہیے, یعنی کہ خوشحال کر دیں. کہتے اتنی قوم ہے, 20 کروڑ کی آبادی ہے, کیسے خوشحال ہو گیا لیڈر جو ہے, کیسے کرے, سچائی کرے بھی کیسے کرے. میں کہا لیڈر ہوتا یہ ہے کہ کیونکہ عوام جو ہوتی ہے ان کا کنبہ ہوتی ہے لیڈروں کا, ان کو اپنے جیسا نہیں کر سکتے, خوشحال نہیں کر سکتے. میلوں میں ہر ایک بنگلہ کوٹھیاں یہ نہیں, پاجیرو لینڈ کروزر نہیں ہو سکتی. بھائی اپنے آپ کو تو ان جیسا کر سکتے ہو نا. بھئی جب تک تم ان کو اپنے جیسا نہیں کر سکتے لیڈر, اس ٹائم تک اپنے آپ کو عوام جیسا کر لو. دنیا میں تاریخ دیکھو, جب انقلاب لے کے آئے چائنا, رشیا, یہ لینن مارکس والوں کو تاریخ پڑھو, موضوع تنگ چائنا کا, جب تک عوام خوشحال نہیں تھی. ابھی اچھا ہمارے لیڈروں کے بھی چیزیں دیکھو, عجائب میں گھروں میں پڑی ہیں, ان کی بھی جا کے دیکھ لیں, پتہ کریں. موضوع تنگ کیا دیکھیں کہ وہ ایک بیڈ پڑا ہے عجائب گھر میں, کہ اس پہ سوتا تھا دفتر میں, گھر تھا ہی نہیں. ایک کوٹ لٹکا ہوا ہے, پوری زندگی اسی کوٹ میں, چتیاں لگی ہوئی ہیں اس کے اوپر. جب عوام ایسی تھی وہ ایسے رہتے تھے, اور انہوں نے جدوجہد کی, عوام کو خوشحال کر دیا. ایسے ہوتا ہے. اور ہم جن کے یعنی کہ آپ یورپ میں غیر مسلم جائیں گے, ان میں آپ کو ملے گی کہ عوام سے ملتے جلتے, اپنا سامان خود اٹھائیں گے, پیدل جا رہے ہیں, یہ سائیکل پہ جا رہا ہے. تو ہمارے پاس نہیں, حالانکہ یہ ورثہ ہمارا ہے. خلفاء راشدین, انبیاء ہمارے جو آپ دیکھیں گے, یا آپ ہمارے حکمران دیکھیں گے ماضی کے, یہ ان کے کام تھے جو آج ان کے غیر مسلم کے پاس ہیں. ایک ایک خلیفہ میں آپ کو بتاؤں, اگر ہمارا خلیفہ اول لگا لیں, یعنی کہ بتانے کا جن کا ہم نام لیوا ہے, جن کے لیے بات کر رہے ہیں کہ وہ کام ان کے پاس ہے, ہمارے پاس نہیں. نام لیوا ہم ہیں. ہمارے حکمرانوں کو ان حکمرانوں طرح کا ہونا چاہیے. ابھی خلیفہ اول کی بات کرتے ہیں کہ اس کی شریک حیات نے کہا کہ میٹھا کھانے کو دل کر رہا ہے گھر میں, تو انہوں نے بولا کہ مالک نعمت سے جو مل رہا ہے, جو ہمارا حصے کا, یہی آ رہا ہے, بس نہیں ملے گا میٹھا. تو یہ اس کی شریک حیات نے, اہلیہ نے, تو جو آٹا آتا تھا اس میں مٹھی مٹھی بچاتی رہی. ہفتے 2 ہفتے کے بعد جو ہے وہ جمع کر کے بیچا اور میٹھا بنا لیا. تو خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آئے اور میٹھا رکھا, تو انہوں نے بولا یہ کہاں سے آ گیا. انہوں نے بولا ایسے ایسے بتایا کہ وہ جو مٹھی مٹھی جمع کرتی تھی اس سے, تو یہ میٹھا بنا لیا. اچھا, کہتا ہے ایک مٹھی کے بغیر کام چل رہا ہے نا ہمارا, وہ مٹھی بند کر دی مالک نعمت سے یا وہ بیت المال سے. تو اب کس کی خلیفہ ہے؟ 4 ہمارے شیر خدا, فاتح خیبر, مولا علی مشکل کشا. ان کے بارے میں ہے کہ وہ خلیفہ ہیں, وقت کے خلیفہ کی بات کر رہا ہوں. اس ٹائم میں رستے میں بیٹھے ہیں تو کوئی مسافر آیا تو کہنے لگا مجھے بھوک لگی ہے, کھانا دو. تو مولا علی جو کھا رہے ہیں وہ سوکھی روٹی کو, وقت کے خلیفہ ہیں تو پانی میں ڈبو کے کھا رہے ہیں. تو اس نے بولا آ کے کھا لے. تو کھانے لگا کہ نہیں میرے سے نہیں کھایا جائے گا یار, یہ سوکھی روٹی, مسافر ہے, باہر کا ہے. تو اس نے کہا کہ پھر شہر کے اندر جاتے ہی شروع میں اس سائڈ میں ایک لنگر کھانا چل رہا ہے, وہاں جا, وہاں آپ کو کھانا مل جائے گا, تو وہاں سے کھا لے جا کے. وہ گیا شہر میں, شروع میں لنگر کھانا تھا, بڑا اچھا انتظام تھا, بیٹھ کے انہوں نے روٹی ووٹی کھوائی. کھانے کے بعد وہ کہنے لگا یہ تھوڑی مجھے دو, میں لے کے جاؤں گا کہیں. تو لنگر کھانے والے نے بولا بھائی تو نے کھا لی, تو کہاں لے کے جائے گا؟ کہتا راستے میں آ رہا تھا, ایک مسافر بیٹھا تھا, یوں شکل تھی اس کی, تو سوکھی روٹی کو پانی میں ڈبو کر کھا رہا تھا, میرے سے کھائی نہیں گئی, دیکھا نہیں گیا میرے سے, تو میں وہ لے کے اس کے پاس چلا جاؤں کہ وہ بھی کھا لے. وہ کہ اللہ کے بندے, یہ لنگر کھانا وہی تو چلا رہا ہے, اسی کا تو ہے. مقصد کہنے کہ ہم جن کے نام لے ان کی حالت یہ تھی. عمر ثانی جسے کہتے ہیں ہم, عمر بن عبدالعزیز, وقت کے حکمران ہیں. یعنی اچھا حکمرانی کتنی کہ آپ کے 8 پاکستان آ جائیں ان کے اندر میں, اتنی بڑی خلافت کے وارث. بیمار ہوئے, الٹی کر دی, تو مرید تھے یا جو ان کے ساتھی تھے وہ قمیض اتاری, تو ان کے پوچھا کہ حضرت یہ دوسری قمیض کا ہے. تو عمر عبدالعزیز کہنے لگے نہیں ایک ہی قمیض ہے, یہی دھو کے ڈالتا ہوں میں,
وقت کے خلیفہ ہیں، ہزاروں میل مربع ان کی حکمرانی میں، تو آپ جو ہے ان کے وارث ہیں. اپنے دیکھو نا اولاد کو کتنا آپ ہمارے حکمران رکھتے ہیں، دیکھ لیں سب. اور عوام کا کیا حال ہے؟ حالانکہ یہ عوام جو ہوتی ہے ان کا کنبہ ہوتی ہے حکمرانوں کا، اولاد کی طرح ہوتی ہے. وہ ہمارا ایک صحافی کہتا ہوتا ہے کہ ان کا تو حال یہ ہے کہ ان کے اپنے بیٹے روئے تو ان کا دل دکھتا ہے، عوام کا بیٹا رو تو پھر سر دکھتا ہے ان کا. تو ایک میں واقعہ تھا خلیفہ ہارون رشید ان کے دور میں ایک بات ہے، اس کے بعد یعنی کہ ہم منور صاحب کی طرف جائیں گے. یہ بتاتے چلوں کہ ایک ان کا بچہ معذور تھا، بڑے علاج ولاج کرے ٹانگوں سے، اور یہ وہ معذور تھا، تو نئی شفا ہو رہی تھی. تو نجومی کا دور ہوتا تھا اس ٹائم میں. تو ایک نجومی نے کہا کہ اس کا حل یہ ہے کہ کسی معذور بچے کو ذبح کر کے اس کا خون اس پہ پھینکا جائے تو یہ چلا جائے گا، اور یہ منظر جو ہے، یہ سین جو ہے عوام کے سامنے کیا جائے، اور پکی بات اگر نہ ہو تو آپ جو میری سزا دیں گے. تو بادشاہ کو اپنا بچہ پیارا تھا، اس نے بولا، اعلان کیا کہ کوئی بچہ لے آؤ معذور، بلا اس کو کاٹ کے اس کے اوپر خون چھڑکیں اور صحیح ہو جائے. تو اب گئے جو وزراء ہیں یا جیسے ہوتی ہیں مشینری سرکاری، تو کون دیتا اپنا بچہ؟ مگر ایک مل گیا ان کو، وہ غریب تھے. تو انہوں نے ماں باپ نے سوچا کہ بچہ معذور ہے، لاتوں سے معذور تھا، زندگی کیسے گزارے گا، ہمارا اپنا گزارا نہیں ہو رہا، لہٰذا بھاری رقم مل رہی ہے، شرفیاں جیسے دیتے ہیں مل رہی ہیں، دے دیتے ہیں بلا. انہوں نے دے دیا اپنا بچہ پیسے لے کے. ابھی دن مقرر ہوا کہ مجمع لگایا، اسٹیڈیم کی طرح جیسے ہوتے ہیں، لوگ جمع ہو گئے. تو اس بچے کو بٹھایا تو وہیں کاٹنا تھا، پھر بادشاہ کے بچے کے چھنٹے چھڑکنے تھے. جیسے میدان میں اتارا، اس نے چھڑی پکڑی بچے نے، تو دائرہ لگایا، دائرہ لگا کے ایک دائرہ لگایا، اس کے اندر پھر ایک چھوٹا دائرہ، پھر اس کے اندر ایک چھوٹا دائرہ، 3 دائرے انہوں نے لگا دیے. پہلا دائرہ، اس کے اندر ایک دائرہ، اس کے اندر ایک اور دائرہ. تو جا کے تیسرے دائرے کے اندر جا کے بیٹھ گیا. یہ سین بادشاہ نے دیکھا، وزیر کو بولا یہ کیا کیا بچے نے؟ یعنی 3 دائرے لگائے، ایک دائرہ، اس کے اندر پھر ایک اور دائرہ، پھر ایک اور دائرہ، تیسرے آخری دائرے میں آگے بیٹھ گیا، یہ کیا ہے؟ تو اسے بلایا اور پوچھا. اس نے بادشاہ صاحب کی یہ ہے کہ پہلا دائرہ جو میں نے لگایا تھا اپنے ماں باپ کا، والدین کا دائرہ ہے، یہ نشانی ہے والدین کی، کیونکہ اولاد کی ذمہ داری ہوتی ہے، پالنا ان کی ذمہ داری ہے. تو انہوں نے پیسے لے کے یعنی کہ وہ جو فرض پورا نہیں کیا، تو اس لیے اس دائرے میں نہیں بیٹھا. دوسرا دائرہ حکمرانوں کا ہوتا ہے، رعایا ان کی اولاد کی طرح ہوتی ہے، اس دائرے میں میں اس لیے نہیں بیٹھا یہ حکومت والے کے، حکمران کے، کہ انہوں نے اپنے بچے کے لیے، عوام کا بچہ، اپنی رعایا کا یعنی کہ بچے کو، اپنے بچے کو ترجیح دی، اس کو کاٹنے کے، اس کے اوپر خون پھینکنے کے لیے اپنے بچے کو پیارا سمجھا اس نے. یعنی اس کی ذمہ داری جو تھی رعایا کے خیال کرنا، اس نے بھی نہیں کیا. تو لہذا دوسرا دائرہ اس میں بھی نہیں بیٹھا میں. تیسرا دائرہ جو ہے اللہ کا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنی یعنی کہ اپنی جو ہے مخلوق کا خیال رکھنا. تو لہٰذا میں دوسری جو دائرہ ہے تیسرا، اس میں آ کے بیٹھ گیا ہوں. اب جیسے وہ کہے، تو بادشاہ نے سنا، اس کو اٹھایا، چوما اور بولا کہ ایسے نہیں ہے، معافی مانگی ان سے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حکمرانوں کا جو ہے، ماں باپ، حکمران اور اللہ، ان کی ذمہ داری ہے. اللہ ڈائریکٹ نہیں آتا، ہماری جو خیر خواہی ہماری حکمرانوں اور اپنے والدین سے کراتا ہے. یعنی کہ ایسے سے حکمرانوں کا بتا رہا ہوں کہ اولاد، عوام جو ان کی اولاد رعایا ہوتی ہے، مگر ہمارے پاس جو ہے آپ دیکھ لیں، یعنی حکمرانوں کا حال جو ہے ہمارے سامنے ہے. 73 سالہ، میں پی ٹی آئی اور نون لیگ اور پی پی کی بات نہیں کر رہا، پورا دورہ آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. کسی نے بھئی اگر ہو تو خوشحالی کی طرف ملک میں نظر آئے نا، یہ بدحالی کی طرف ملک کیوں جا رہا ہے؟ اپنی اولاد بیچنے پہ مجبور کیوں ہو گئے بچے؟ تو اس کو مختصر کرتے ہیں. فیض صاحب بھی ہمارے انقلابی سے ایسی باتیں کرتے ہیں، اپنی شاعری کے ذریعے جدوجہد کی، جیلوں میں گئے، منٹ گمری، حیدرآباد، یہ وہ، مگر ایک دفعہ جو ہے جدوجہد سے تھکے نہیں، ایک دفعہ مایوس ہو گئے کہ وہ بات ہی نہیں کوئی سن رہا تھا، بلکہ عوام ان کو ہی کمیونسٹ کہنے لگی تھی، دہریہ. تو مایوس ہو کے انہوں نے ایک نظم لکھی تھی جیل میں ہی، وہ آپ کی نظر کریں گے، اس کے بعد منور کی طرف جائیں گے. جو میں نے سوال کیا ہے ان سے وہ پوچھیں گے. فیض صاحب کہتے ہیں، بڑی مایوسی جھلکتی ہے کہ پھر کوئی آیا دل زار نہیں کوئی نہیں، راہ رو ہوگا کہیں اور چلا جائے گا. ڈھل چکی رات بکھرنے لگا تاروں کا غبار، لڑکھڑانے لگے ایوانوں میں خواب دیدہ چراغ. کھل کرو شمیں بڑھا دو میں و مینا و یاغ، اپنے بے خواب کیواڑوں کو مقفل کر لو، اب یہاں کوئی نہیں آئے گا.
منور صاحب سے گزارش کریں گے جو سوال کیا میں نے ان سے کہ مہراب پور کے جو یہ مسائل ہیں اور فنڈ محدود ہے، قلیل ہے، تو یہ کس طریقے سے مسائل حل ہوں گے؟ سب سے قبل تو تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ سب سے قبل ہم ان دوستوں کے مشکور ہیں جو ہمیں روزانہ بنیادوں پر ہمارے اس پروگرام کو سراہ رہے ہیں، اور ہمیں اکثر فیڈ بیک جو بالمشافہ دوست ملتے ہیں یا میسیجنگ کے ذریعے یا واٹس ایپ کے میسیجنگ کے ذریعے ہمیں اس پروگرام کے متعلق فیڈ بیک دیتے ہیں۔ جو کچھ دوست اکثریت تو ان کی پسندیدگی اظہار کرتی ہے، کچھ دوست ہوتے ہیں کہ یار جب دوست کبھی پیپلز پارٹی کے لوگ بلا رہے ہیں تو وہ پیپلز پارٹی کو تمام دوستوں کو جتا کر جا رہے ہیں، اور کچھ لوگ جو شہری اتحاد سے تعلق رکھتے ہیں تو شہری اتحاد کی ہی سپورٹ کرتے ہیں۔ تو اس طرح شاکر بھائی اکثر کہا بھی کرتے ہیں اور ہم بھی کہتے ہیں کہ یہ ہر بندے کی اپنی ایک رائے ہے، ان کا تجزیہ ہے، وہ جسے پسند کریں گے اسی کے لازمی اسی کو وہ کوشش کریں گے کہ وہی منتخب ہو کر آئیں اور وہ جیتیں، تو لازمی بات ہے اس دوسرے بندے کو کیسے چاہیں گے کہ وہ جیت کر یعنی اپنے مخالف کی حمایت کیسے کر سکتے ہیں؟ تو ان کا اپنا ذاتی یہ تبصرہ ہوتا ہے، تجزیہ ہوتا ہے، تو اس سے ہمارا متفق ہونا یا آپ کا متفق ہونا لازم نہیں ہے۔ جیسے شاکر بھائی نے بات کی کہ ہمارے مسائل تو بہت زیادہ ہیں جو ہم پچھلے کئی پروگراموں میں ان کے متعلق بات کر بھی چکے ہیں، تو انہیں کیسے حل کیا جا سکتا ہے؟ دیکھا جائے تو جو باقاعدہ سندھ گورنمنٹ سے یا وفاقی گورنمنٹ سے ہمیں کوئی بھی ایسے جو خصوصاً بجٹ ہوتے ہیں وہ میسر نہیں آتے۔ گزشتہ ادوار میں بھی کوئی ایسا خاص بجٹ نہیں ملا، ایک ہی تھا جو اپنے خاقان عباسی صاحب جو وزیر اعظم تھے یہاں پر نیو جتوئی میں دورے پر آئے تھے، تو جتوئی برادران جو یہاں پہ فاروق لودھی سے بہت قریبی تعلقات ہیں ان کے، تو انہی کے باعث یہاں پر 20 کروڑ کا ایک بجٹ منظور ہوا تھا، لیکن افسوسناک ہے کہ وہ کافی طویل ان کی بھاگ دوڑ میں لگے رہے پر پھر بھی وہ مہراب پور کو میسر نہ آ سکا، اور یہ مہراب پور کے لیے ایک المیہ ہے۔ اگر وہ 20 کروڑ ہمارے ریلیز ہو جاتے اور نہ جانے کن وجوہات کی بنا پہ وہ نہیں مل پائے، اگر وہ ہمیں ریلیز ہو جاتے تو ہمیں کچھ نہ کچھ شہر کو فائدہ مل پاتا۔ اگر ہم بات کرتے ہیں سندھ گورنمنٹ کی تو لازمی بات ہے وہاں تو مخالف گورنمنٹ ہوتی ہے، تو یہاں سے بجٹ آنا کسی بھی حوالے سے دکھائی نہیں دیتا۔ پاکستان پیپلز پارٹی ہے تو وہ اپنی لازمی بات اگر بجٹ دے گی بھی تو یا تو ایم این اے کے تھرو دے گی یا اپنے ایم پی ایس کے تھرو دے گی، کیونکہ ان کی پارٹی سے وابستگیاں ہیں۔ ابھی یہاں 26 کو الیکشن ہے، 26 کے بعد الیکشن کے بعد کوئی بھی ایک سامنے آتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا چیئرمین ہو یا شہری اتحاد کا ہو، اگر پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا تو پھر تو ہمیں کچھ حد تک امکان ظاہر ہوتے ہیں کہ وہ لازمی بات ہے اپنی گورنمنٹ جو سندھ گورنمنٹ بھی ان کی ہوگی تو چانسز زیادہ ہوں گے آنے کے، اور شہری اتحاد ہے تو ان کا اگر جب جو نامزد چیئرمین ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ ہیں، تو وہ وفاقی طور پہ تو پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، تو ان کا تو آپس میں آنکڑے چل رہا اچھا خاصا، تو وہاں سے تو کسی صورت دکھتا نہیں ہے کہ وفاق کی طرف سے انہیں کوئی بجٹ آ سکے گا۔ باقی یہ ہو سکتا ہے کہ فاروق صاحب کے ماشاءاللہ اچھے تعلقات ہیں، اثر و رسوخ رکھتے ہیں، منور بیگ بھی اپنے قریبی ایسے کہہ لیں کہ ظفر شاہ کے تھرو کافی اپنے تعلق وسیع رکھتے ہیں، تو یہ اپنے ذرائع سے اپنے اثر و رسوخ استعمال کر کے کچھ بجٹ لا سکتے ہیں۔ اگر کوششیں کرنے پر آتے ہیں اور مل جاتا ہے تو اچھی بات ہے، ورنہ اگر ہم تو وہی کہیں گے بار بار کہ جو ہمارا مہراب پور کا مخصوص بجٹ آتا ہے اس میں سے بھی اگر یہ بچانا چاہیں تو کافی حد تک ویسے بچ سکتے ہیں۔ جیسا سمپل میں ہم دیکھیں گے تو ہمارے پاس جو بجٹ آ رہا ہے 1 کروڑ 80 لاکھ کے لگ بھگ ہے۔ اگر ہم اس کے ریگولر ملازمین کی بات کریں تو ریگولر ملازمین تو 1 کروڑ 5 لاکھ کے لگ بھگ ان کی سیلریز ریلیز ہوتی ہیں، اور 10 لاکھ جو ہمیں باخبر ذرائع بتاتے ہیں 10 لاکھ کے اندر کو پینشنز وغیرہ دی جاتی ہیں، اور 15 لاکھ جو ہمارے ایسے کہہ لیں کہ جو ڈیلی ویجز پہ ملازمین بھرتی کیے ہوتے ہیں جو کام تو نہیں کرتے، ایسے سننے میں یہی آتا ہے کہ بنگلوز پر رہتے ہیں اور ان کے جو پرائیویٹ ڈیوٹیز کرتے ہیں، پر ان کی جو سیلریز ہوتی ہیں وہ ڈیلی ویجز کے نام پہ یہاں ہمارے ٹاؤن کے ایسے بوجھ بنا دی جاتی ہیں، تو اس کو بھی بچایا جا سکتا ہے۔ اگر وہ بھی ہم اس کے اندر ملوث شامل کر لیں تو پھر بھی ہمارا 1 کروڑ تقریباً 30 لاکھ یا 32 لاکھ روپے بنتے ہیں، جو سارا یعنی ایسے کہ تیل کی مد میں بھی پیسہ نکل گیا اور جو پینشنز کی مد میں بھی نکال دیں، اس کے باوجود بھی ہمارے پاس 30 35 سے 40 لاکھ مجھے ایسے کہہ لیں کہ بچ سکتا ہے ہر مہینے۔ تو ہم تو بار بار اسی کو کہیں گے کہ وہاں کا اس ایک ذہن وہ نہ بنا کے رکھیں کہ ہمیں باہر سے ہی بجٹ آئے گا تو پھر ہی ہم کچھ کریں گے۔ اگر ہم اسی بجٹ کو بچا لیں، یعنی جو ماہانہ بیسس پہ اگر آپ 50 لاکھ نہیں بچا سکتے، 30 نہیں بچا سکتے، 40 نہیں بچا سکتے، صرف 20 لاکھ روپے مہینہ بھی ہمارا ٹاؤن مہراب پور ٹاؤن اس میں سے بچا لیتا ہے، وہ بھی فائدہ مند ہے۔ اس کے علاوہ اگر دیکھیں گے ہماری انکم جو مہراب پور ٹاؤن کی دکانیں ہیں 250 کے لگ بھگ دکانیں ہیں، ان کے بھی کرایہ جات بھی آتے ہیں، اور وہ بھی دیکھیں تو مارکیٹ کے حوالے سے ان کے کرایہ جات بہت کم ہیں۔
ان کے کرایہ جات بڑھا کے اپنی جو انکم ہے وہ بڑھائی جا سکتی ہے. آپ دیکھیں گے ٹاؤن کی دکانوں کے 400 سے 500 روپے کرایہ ہوتا ہے, 600 روپے کرایہ ہوتا ہے. تو مارکیٹ کا جو ویلیو اس وقت جا رہی ہے وہ 10,000 سے 15,000 ہے. تو آپ اگر ان کے برابر نہیں لا سکتے تو کم از کم ان کے یعنی ہاف میں تو لے کر آ جائیں. اگر ہاف ان کے کرائے ہوں گے تو میرا پور کی یعنی جو بجٹ ہے وہ تو اپنے اس کے اندر سے بھی مینٹین ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ دیکھیں کچی پیڑھی کی پیمنٹ آتی ہے. پھر جو اپنی جو آج کل دیکھیں ہمارے پاس جو خرید و فروخت ہے جائیداد کی وہ بہت زیادہ ہے. اس پر بھی ہمیں 1% یعنی ایسے کہہ لیں کہ جو بھی خریدی چیزیں بیچی جاتی ہیں سیل کی جاتی ہے اس کے لیے باقاعدہ ٹاؤن کمیٹی سے سرٹیفکیٹ لیا جاتا ہے, اس میں بھی ہمیں 1% ملتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے جو مختلف سرٹیفکیٹس نکالے جا رہے ہیں نادرا کی مد میں اس میں بھی ہمیں اچھی خاصی انکم ہوتی ہے. تو لگ بھگ ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ وہ بھی ماہانہ بیسس پہ 5 لاکھ سے 8 لاکھ ماہانہ انکم وہ بھی بچتی ہے, یعنی اسے بھی ہم کسی نہ کسی چیز میں استعمال میں لا سکتے ہیں. تو اگر ہم 20 لاکھ ماہانہ بھی اپنے اس قسط میں سے اور جو آنے والی انکم ہے اس میں سے بچا لیں گے تو ہمیں اندازہ ہے کہ ہم ایک مہینے میں ایک گلی بھی بنائیں گے تو اگلے 5 سالوں میں ہماری تمام گلیاں پختہ ہو سکتی ہیں. بڑے پروجیکٹ نہ بھی کریں تو ہم چھوٹے چھوٹے یہ پروجیکٹ چلا کر اپنے کافی حد تک کام کر سکتے ہیں. اگر ہم دوسری طرف بات آتے ہیں جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ شہر کے اکثر گلیوں میں پانی کھڑا ہوا ملتا ہے اور سابقہ جو ہمارے دوست رہ گئے ہیں چیئرمین یا وائس چیئرمین ان کی اکثر یہی بات ہوتی تھی کہ یہ ہمارے دائرۂ اختیار میں نہیں آتا, یہ جو یہاں کے ملازمین ہیں وہ پبلک ہیلتھ کے انڈر میں جا چکے ہیں. لیکن آپ کو وضاحت کرتا چلوں کہ یہ جو پبلک ہیلتھ کے ملازمین ہیں ان کا شہر میں کچھ انٹرسٹ نہیں ہوتا, انہوں نے شہر میں کام نہیں کرنا ہوتا. پبلک ہیلتھ کا کام ہے کہ جو شہر کے جو ملازمین ہیں سینیٹائزیشن کے جو ملازمین ہیں انہوں نے پانی پہنچانا ہے. باہر جو ان کے جو پمپنگ اسٹیشن لگائے گئے پانی کھینچنے کے لیے وہاں پر جو ملازمین ہیں وہ پبلک ہیلتھ کے ہیں. جو شہر کے تمام ملازمین ہیں وہ سارے کے سارے میرا-پور ٹاؤن کے ملازمین ہیں. شہر کی صفائی کرنا, وہاں سے نالیاں صاف کرنا, پانی وہاں تک پہنچانا پمپنگ اسٹیشن تک یہ ٹاؤن کمیٹی کا ہی کام ہوتا ہے, یہ پبلک ہیلتھ کا کام نہیں ہوتا. پبلک ہیلتھ کا کام صرف یہ ہے کہ یہاں سے بھیجا جانے والا پانی انہوں نے وہاں سے یعنی شہر سے کھینچ کر آگے نکاسی اب نہر تک پہنچانی ہے. باقی اس کے شہر میں ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے جو ملازمین ہیں تقریباً 250 کے لگ بھگ ان کے ملازمین ہیں. یہ ہم المیہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے جو ملازمین کو سیلریز جاری کی جاتی ہے وہ میرا-پور ٹاؤن ادا کرتا ہے. یہ ہمارے لیے علم ہے کہ جب پبلک ہیلتھ اپنے ملازمین کو یعنی ان کے ملازمین جن کے پاس ضم ہو چکے ہیں میرا-پور ٹاؤن والے تو ان کے ملازمین کو سیلری بھی پبلک ہیلتھ دے. وہ میرا-پور ٹاؤن پر بوجھ کیوں ہیں؟ تو ہم اس چیز کا مطالبہ کریں گے کہ جو 250 کے لگ بھگ ملازمین ہیں ان تمام ملازمین کو سیلریز میرا-پور ٹاؤن سے یعنی آپ اپنی کسی بھی سورس کو استعمال کر کے وہ ختم کروایا جائے اور ان کے ملازمین کی سیلریز کو پبلک ہیلتھ کے سپرد کیا جائے تاکہ وہ بھی جو ہماری انکم ہے اگر آپ 10,000 سیلری بھی دے رہے ہیں تو پھر بھی 1.5 سے 2.25 لاکھ روپے بن جائے گی تو وہ بھی ہمارے میرا-پور ٹاؤن کے کام آئے گی. شکریہ. دوستو یہ تھے ہمارے دوست صحافی پریس کلب میرا-پور کے صدر منور حسین منور جنہوں نے شہری مسائل اور ان کا حل آپ کے سامنے ان تجاویز دی اور کافی حد تک جو ہے عمل درآمد والی ہیں. یہ نہیں خیالی اور ہوائی قلعے نہیں ہیں. تو اگر چاہیں مخلص ہو ہماری قیادت یعنی میرا-پور بلدیاتی جو جیت کے آئیں گے تو مسائل کافی حد تک 5 سال یا 4 سال میں ہو سکتے ہیں. اب ہمارے جو پروگرام کے مہمان خاص ہیں عبدالصمد لاشاری پی ٹی آئی کے رہنما بھی ہیں تو آخر میں ان سے یعنی پوچھنا یہ تھا جو رہ گیا تھا کہ ان کے اپنے وارڈ یعنی کہ وارڈ نمبر 11 کی سچویشن کیا ہے. وارڈ نمبر 11 کے بارے میں یعنی کہ جو پوچھنا اس لیے بھی ایک تو ان کا اپنا وارڈ ہے, دوسرا یہاں 2 بڑی شخصیات یعنی کہ پی پی کی طرف سے حاجی امداد چاند صاحب ہیں اور اسی طریقے قدور شخصیت جو ہے سابق چیئرمین ہے فاروق احمد خان لودھی اس وارڈ میں آمنے سامنے ہیں. بڑا جوڑ کا دنگل ہے. دیکھنا یہ ہے کہ جیت کا 25-26 کو کس کے سر بیٹھتا ہے. تو کچھ صورتحال کیونکہ آبائی حلقہ ان کا اپنا وارڈ ہے عبدالصمد لاشاری کا تو وہ جو ہے یعنی کہ اس وارڈ کے بارے میں جو ہے ہمارے دوستوں کو ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو بتا سکیں گے کہ سچویشن کیا ہے اصل سچویشن. کیونکہ 2 شخصیتیں ہیں حاجی امداد اور فاروق بڑے نام ہے تو جو شخصیت بڑی ہوتی ہے اس پہ نظریں زیادہ ہوتی ہیں دیکھنے والوں کی رزلٹ کے لیے. تو اس لیے اگر وہ بتا دیں تو پھر ان کے تجزیے کو 26 جون کو شام کو جو رزلٹ آئے گا اس کو پھر ہم ملائیں گے تو آیا کس حد تک جو ہے وہ جو ہے اپنا ان کا تجزیہ صحیح ہوتی ہے. عبدالصمد لاشاری صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی وارڈ نمبر 11 کی جو سچویشن ہے
اس میں بڑا ایک زبردست مقابلہ ہے. وہ آپ ایسے سمجھ لیں کہ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کا جس طرح میچ ہوتا ہے نا، تو یہ بھی اسی طرح مقابلہ ہے. کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو رہنما ہے حاجی امداد علی چانگ صاحب، وہ اس وارڈ میں کھڑے ہوئے ہیں، اور سابق چیئرمین ہیں ٹاؤن کمیٹی کے فاروق احمد خان لودھی صاحب، وہ بھی اس وارڈ میں ہیں، اور ان کا آبائی وارڈ ہے یہ لودھی صاحب کا. تو یقیناً یہاں پر بہت ٹف سچویشن ہے. لیکن میرا تجزیہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر دونوں کینڈیڈیٹس، اگر کہا جائے کہ لودھی صاحب یہاں پر جیت سکتے ہیں، جیتتے نظر آ رہے ہیں، تو یہ کہنا درست نہیں ہے. یا یہ کہنا درست ہے کہ امداد چانگ صاحب جیت رہے ہیں، لیکن یہ بھی درست نہیں ہے. لیکن یہاں پر بہت ہی ٹف مقابلہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اگر کوئی بھی کینڈیڈیٹ فاروق خان لودھی اگر امداد چانگ صاحب کو شکست دیتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کو لیڈ نہیں دے پائیں گے. اگر امداد چانگ صاحب فاروق لودھی صاحب کو شکست دیتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ امداد چانگ صاحب فاروق لودھی صاحب کو لیڈ نہیں دے پائیں گے. یہاں پر مطلب کہ دونوں کینڈیڈیٹس ایک دوسرے کو شکست تو دے سکتے ہیں، لیکن لیڈ دونوں ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے. لیکن جہاں تک بات ہے ہمارے وارڈ کی، کیونکہ میں بھی اس وارڈ میں دیکھ رہا ہوں، کیونکہ یہاں پر ایک انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہے عثمان بیگ، وہ بھی تھوڑے بہت ووٹ خراب کر سکتے ہیں. کیونکہ ان کا جو ووٹ اگر پڑتا ہے تو اس کا جو نقصان ہوگا وہ فاروق خان لودھی کو ہو سکتا ہے. کیونکہ ہمارے وارڈ میں، کیونکہ ان کا محلہ بھی یہ ہے، فاروق خان صاحب کا بھی یہی محلہ ہے، تو اگر محلے میں کچھ ووٹ اگر ان کو پڑے تو وہ ووٹ فاروق خان کی نہیں پڑیں گے، وہ عثمان بیگ کی طرف جا سکتے ہیں. یہ ان کو نقصان ہو سکتا ہے، اور اس کا جو فائدہ ہوگا وہ امداد چانگ صاحب کو جائے گا. لیکن ہمارے وارڈ میں کافی نناری برادری کے یہاں پر ووٹ ہیں، نانگوروں کے ووٹ ہیں، باہر کے کچھ لوگ ہیں ان کے ووٹ ہیں. اس حساب سے کافی زیادہ مضبوط بھی نظر آ رہے ہیں امداد چانگ صاحب. لیکن فاروق صاحب کے بھی یہاں پر آبائی وارڈ ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس پہ بہت ٹف مقابلہ ہے. اور میں وارڈ نمبر 9 پہ بھی بات کروں گا، کیونکہ فاروق خان لودھی صاحب کے جو پہلے ووٹرز تھے وہ تقریباً وارڈ نمبر 9 میں چلے گئے ہیں. وہاں پر ہیں کامران خان لودھی صاحب اور پیپلز پارٹی کے یوسف کمبو صاحب. لیکن یہاں پر کامران لودھی صاحب بالکل مضبوط کینڈیڈیٹ ہے اور اپنی سیٹ نکالتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور وارڈ نمبر اگر 10 کی بات کی جائے تو جو شہری اتحاد نے منتخب کیا ہے چیئرمین کے لیے حاجی منور بیگ مغل صاحب کو، وہ ہمیشہ اس وارڈ سے جیتتے ہیں، اور ابھی بھی ان کی وہاں پر جو سچویشن ہے وہ بالکل مضبوط ہے. پیپلز پارٹی وہاں پر ووٹ اٹھائے گی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حاجی منور بیگ صاحب اپنی سیٹ نکالنے میں بالکل کامیاب نظر آ رہے ہیں. اور وارڈ نمبر 12 کی اگر بات کی جائے تو وہاں پر بھی پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں امداد چانگ صاحب اور شہری اتحاد کے جو ہیں حفیظ کمبو صاحب. یہاں پر کمبو برادری کے کافی ووٹ ہیں. یہ کہنا کہ حفیظ کمبو صاحب کو سارے ہی کمبو برادری ووٹ دیں گے تو یہ کہنا بھی درست نہیں ہوگا، اور یہ کہنا کہ امداد چانگ صاحب کو سارے کمبو ووٹ دیں گے یہ کہنا بھی درست نہیں ہوگا، کیونکہ کمبوؤں کے ووٹ یہاں پر ڈیوائیڈ ہو جائیں گے. کیونکہ کچھ امداد چانگ صاحب کو جائیں گے، کچھ حفیظ کمبو کو صاحب کو جائیں گے. تو یہاں پر بھی کافی زیادہ ٹف مقابلہ ہے، اور یہاں پر بھی 50-50 کی بات کی جا سکتی ہے. اور وارڈ نمبر 14 میں جو ایاز ملا صاحب ہے، اور ان کی جو کنڈیشن جہاں پر بھی لوگ مل رہے تھے اور سوشل میڈیا پہ ہر جگہ بتائی جا رہی تھی کہ ان کی کنڈیشن مضبوط نظر آ رہی تھی. لیکن اب جو پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہیں وہ ینگ بھی ہیں، علیزہ نناری، وہ بھی میدان میں اترے ہوئے ہیں. ان کے ساتھ ان کی جو والدہ ہے ڈاکٹر زرینہ صاحبہ، وہ بھی مکمل طور پہ اب لوگوں سے رابطے میں ہے، اور انڈور بیک ڈور بڑے وہ ابھی ٹف ٹائم میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایاز ملا صاحب کو ٹف ٹائم دیتے نظر آ رہے ہیں. اور وارڈ نمبر 13 کی بات کی جائے تو وہاں پر حفیظ میمون صاحب ہیں، اور ان کے مقابلے میں پیپلز پارٹی کے ہیں محمد فیصل. تو یقیناً فیصل نوجوان کینڈیڈیٹ بھی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے یہ بتایا جا رہا تھا، تجزیہ بھی ہے کہ حفیظ میمون صاحب کی کنڈیشن جو تھی وہاں پر جو وہ بہت مضبوط تھی. لیکن اب جو دیکھتا نظر آ رہا ہے، کیونکہ حاجی نثار صاحب خود ورک کر رہے ہیں، تو 55% فیصل کے وہاں پر چانسز نظر آ رہے ہیں، کیونکہ فیصل وہاں پر مضبوط نظر آ رہا ہے. اور جہاں تک حاجی جاوید میمون صاحب کے وارڈ کی بات ہے تو وہاں پر کیونکہ ایم کیم کا جو الائنس ہو گیا ہے اب شہری اتحاد کے ساتھ، تو خوشی محمد ملک ہیں اور جاوید میمون صاحب ہیں، تو وہاں پر بھی 50-50 ہے، دونوں کا ٹف مقابلہ ہو سکتا ہے. لیکن جہاں تک بات ہے نعیم بدن پوٹر کی وارڈ کی بات ہے، وہاں پر کافی دوست یہ کہہ رہے ہیں شہری اتحاد ٹف ٹائم دے گا یا شہری اتحاد وہاں سے سیٹ نکالنے میں کامیاب ہوگا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا مشکل ہے. وہاں پر نعیم بدن پوٹر صاحب جو ہیں وہ اپنی سیٹ نکالنے میں بالکل کامیاب نظر آ رہے ہیں. اور
पीपल्स पार्टी के जितने भी कैंडिडेट्स हैं ना, आप ये कहना, आपने लास्ट बीडी इलेक्शन देखा, उसमें पीपल्स पार्टी के लोग जो हैं टिकट्स लेने के लिए तैयार नहीं किए, उनके पास लोग नहीं थे टिकट्स लेने के लिए। लेकिन इस इलेक्शन में देखा गया कि एक एक वार्ड में 5-5, 4-4 लोगों ने टिकट्स अप्लाई किए हुए थे। तो यकीनन पीपल्स पार्टी का सारा जो फोकस है वो मेहरापुर पे है। तो और वो अब ये कहना, क्योंकि वो एक सीट पहले ही निकाल चुके हैं, वार्ड नंबर 16 में उनके एक कैंडिडेट पहले ही बिना मुकाबले जीत चुके हैं। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर जो मेहरापुर में शहरी इताद की जहाँ अगर बात की जाए, पीपल्स पार्टी इनको टफ टाइम हर वार्ड में देना, मैं समझता हूँ कि देने जा रही है। और इंशाल्लाह जो हम तो यही चाहेंगे कि बस जो भी जीते, बस मेहरापुर की तरक्की हो, इस शहर के लोगों की तरक्की हो, तो वो बेहतर रहेगा। और वार्ड नंबर 8 में पीटीआई के हमारे रहनुमा भी हैं और डॉक्टर राशिद महमूद मुगल साहब वो खड़े हुए हैं, और उनके साथ हैं जुल्करनैन हैदर, पीपल्स पार्टी के जुल्करनैन यंग कैंडिडेट है, और पीटीआई पीपल्स पार्टी के एक पुराने वर्कर भी हैं, उनकी फैमिली का भी ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है और पुराने उनके ताल्लुकात हैं पीपल्स पार्टी से। तो यकीनन यहाँ पर अभी कुछ दिन पहले ये भी देखा गया कि अहमद अली शाह साहब भी डॉक्टर राशिद की वर्क करने के लिए वहाँ पर उन विजिट्स कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो जुल्करनैन उनको शिकस्त देते नज़र आ रहे हैं। और वार्ड नंबर 7 की बात की जाए, जहां पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है सैयद रज़ा शाह, मुसरत रज़ा शाह, उनको शहरी इताद की भी हिमायत हासिल है। लेकिन मैं समझता हूं कि वार्ड नंबर 7 में भी पीपल्स पार्टी वार्ड अपना निकालने में कामयाब हो जाएगी। और मैं आज के प्रोग्राम में यह भी मैसेज देना चाहता हूं अपने शहर के लोगों को, क्योंकि पीपल्स पार्टी जीते या शहरी इताद जीते, ये इलेक्शन का माहौल है, इसमें एक दूसरे का आपने ख्याल करना है। ये नहीं है कि आपने एक दूसरे को अटैक्स करना है। सोशल मीडिया पे आप स्पेशली हम देख रहे हैं कि उनके लोग उन पे अटैक्स कर रहे हैं, उनके लोग उन पे अटैक्स कर रहे हैं। दिस इज नॉट पॉलिटिक्स, ये सियासत नहीं होती जिस तरह आप लोग सियासत कर रहे हैं। इस पे थोड़ा अगर आप अपने लीडरशिप को भी चाहिए कि अपने लोगों को स्ट्रेटजी अपनी बताए कि किसी की इतनी मुखालफत नहीं कि आप अपनी हिमायत में पोस्ट करें, बिल्कुल तमीज़ से करें, लेकिन किसी की ज़ातियात पे अटैक करना कि वो जी ऐसा है, वो जी ऐसा है, फलाना ऐसा है, ये सही नहीं है। क्योंकि हम इससे शहर का जो माहौल है वो ख़राब होता है, बरादरी पे अटैक्स होते हैं, ये सही नहीं है। क्योंकि जो लोग आज पीपल्स पार्टी में, वो कल लोग शहरी इताद में थे, तब क्या वो अच्छे थे? तो इस तरह कहना, किसी को कुछ गलत कहना, ये सही नहीं है। और हम समझते हैं कि मेहरापुर की जो इस टाइम सिचुएशन है, इस पे सबका फोकस है कि मेहरापुर में होने क्या जा रहा है। क्योंकि पीपल्स पार्टी भी यहाँ पर नज़र रखी बैठी है और जतोई ख़ानदान का भी नज़र मेहरापुर पे है, ज़फ़र शाह का भी नज़र जो है मेहरापुर में है। और जो लोग हैं वो, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों से ये भी सुना है कि हम पूछते हैं किसी से, सियासी वर्कर हूँ मैं भी किसी से पूछा होगा काफ़ी दोस्तों से कि आप किसको वोट देना, तो काफ़ी लोग ये कहते हैं कि हमने वोट देने नहीं जाना। क्योंकि लोग जो हैं वो काफ़ी तक हमारी जो लीडरशिप है उनकी कारकर्दगी से मायूस हैं, वो इतने मुतमिन नहीं हैं। जो हकीकी लोग हैं यहाँ के, काफ़ी ऐसे लोग हैं वो वोट देने जाने का इरादा नहीं रखते। तो मतलब कि जिस दिन इलेक्शन होगा उस दिन जो कैंडिडेट हैं उनको, वोटर्स को निकालने में जो कामयाब अगर होते हैं तो वो बड़ी उनके लिए चेंजिंग हो सकती है। और जहाँ तक बात है कि पीपल्स पार्टी ने एक बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी बनाई है मेहरापुर में अपने वोटर्स को, क्योंकि बाहर से वोटर्स जो आ रहे हैं वो भी यहाँ पर वोट कास्ट करने कैसे आना है, सारा उन्होंने प्लान तैयार किया हुआ है। शहरी इत्तेहाद ने भी प्लान तैयार किया हुआ है। लेकिन ये जो कार्नर मीटिंग्स में जो बातें होती हैं ना, कार्नर मीटिंग्स, उसमें 100 बंदा आया, उसके में 200 आया। यकीनन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, मुझे एक शख्स मिला, उन्होंने मुझे कहा पंजाबी में, कहता कि हमारे मोहल्ले में 2 दिन पहले इमदाद चांग साहब का जलसा हुआ। तो पंजाबी में मुझे बता रहा था। तो मैंने उनको कहा कि आप जलसे में गए थे? उन्होंने कहा हाँ जी मैं गया था। तो उसने मुझे कहा कि मैं दूजे दिन मुनवर बेग साहब का जलसा आया, उत्थे भी गया सी। तो मैं क्या उत्थे भी गया सी? तो उत्थे भी तो तूने वोट किनू देना है? कि ना मैं दोनों नहीं देना। अब ये लोगों की बात है, लोग वहाँ पर भी जाते हैं, वहाँ पर भी जाते हैं, लेकिन जो लोग हकीकी हैं वो वोट देने की मतलब उनकी ख्वाहिश नहीं है। और जहाँ तक बात है कि क्योंकि यहाँ पर कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी खड़े हुए हैं और छोटा सा शहर है, सबके एक दूसरे के साथ ताल्लुक आते हैं, पार्टी के भी और ज़ाती भी। तो लोग थोड़े परेशान होते हैं कि यार इसके साथ मेरे भाइयों का रिश्ता है, दोस्ती है, इसके साथ मेरे बड़ों के ताल्लुकात हैं, इसके साथ पार्टी का है। तो सब चीज़ें सोचनी पड़ती है लोगों को ना, डिसीजन लेने में ना बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो छोटा सा शहर है तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतर करेगा जो भी होगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ सब जो मैं, क्योंकि मैं भी एक सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ हूँ पीटीआई का,
تو میں یہ سب کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں، اسپیشلی سوشل میڈیا پہ یہ تھوڑا بہت، اب 4-5 دن کی بات ہے، اللہ کرے گا خیر سے گزر جائے گا، تو انشاءاللہ آپ سب نے یہاں رہنا ہے، پیپلز پارٹی والوں نے بھی یہاں رہنا ہے، ہم نے بھی یہاں رہنا ہے، سب نے مل کے رہنا ہے. اور جو اس منشور بھی دیا گیا امداد چانگ صاحب کی طرف سے مرہاپور کے لیے، یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس کو اپریسیٹ کرتے ہیں، کیونکہ یہ جو منشور ہے اس پہ تنقید بھی ہوئی ہے کہ یہ ایسے نہیں، لیکن اس سے جو اگر یہ کام ہوتا ہے اگر مرہاپور میں، اس کا جو فائدہ ہوگا وہ عام پبلک کو ہوگا، جو مرہاپور کی عام پبلک ہے نا اس کو اس چیز کا فائدہ ہوگا. تو انشاءاللہ شہری اتحاد بھی اگر جیتتا ہے تو انہوں نے بھی اپنی اسٹریٹجی بنا لی ہے، تو انشاءاللہ جو بھی جیتے، ہماری تو یہ خواہش ہے کہ مرہاپور ترقی کرے. اور کافی جلسوں میں نے یہ دیکھا کہ بات ہوتی ہے میگا پروجیکٹس کی، ڈگری کالج کی، جتوئی صاحبہ نے یہ دیا، ظفر شاہ صاحب نے یہ دیا، بالکل ہم اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. سب پیپلز پارٹی نے بھی کچھ یہاں پر کام کیے ہیں، جتوئی صاحب نے بھی کیے ہیں، ظفر شاہ صاحب نے بھی کیے ہیں، سب نے یہاں پر کام کیے. لیکن جو اب یوتھ جو ہے نا، یوتھ آپ دیکھیں، یوتھ یہ چیز نہیں دیکھتی کہ پہلے کس نے کام کیا. یوتھ کو اس چیز کا علم نہیں ہے. یوتھ کو یہ پتہ ہے کہ ہمارے پاس گراؤنڈ ہونا چاہیے، یوتھ کو یہ پتہ ہے کہ روڈ اچھا ہونا چاہیے، پارک ہونا چاہیے. یہ چیزیں یوتھ دیکھ رہی ہے. یوتھ یہ نہیں دیکھتی کہ پہلے کس نے کام کیا، ان کو اتنا اس چیز کا علم نہیں ہے. اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ یوتھ اس ٹائم کس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. آپ یہ جلسوں میں آپ دیکھیں کہ یوتھ امداد چانگ صاحب کے ساتھ کافی زیادہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جو مرہاپور کے نوجوان ہیں، یوتھ ہے، ان کو کافی سپورٹ کر رہی ہے، اور فاروق صاحب کو بھی سپورٹ کر رہی ہے. لیکن یوتھ جو ہے، ان کا جو شوق ہے، ان کی جو باڈی لینگویج ہے، وہ یہ بتا رہی ہے کہ امداد چانگ صاحب یہاں کے چیئرمین بنے. یوتھ کی یہ خواہشات ہیں. اور اگر پیپلز پارٹی مرہاپور میں کامیاب ہوتی ہے تو اس کا جو کریڈٹ ہے وہ امداد چانگ صاحب کو جائے گا. اور کچھ باتیں سوشل میڈیا پہ یہ بھی ہوتی ہیں کہ ہم نے منور بیگ صاحب کو چیئرمین اپنا منتخب کر لیا ہے، وہی اب اگر شہری اتحاد جیتا ہے تو منور بیگ صاحب ہی چیئرمین ہوں گے. اور یہ پیپلز پارٹی والے بتائیں کہ وہ کس کو اپنا چیئرمین بنائیں گے. اس پہ میں اپنا درجہ یہ کروں، کیونکہ جو پارٹی کی بات ہوتی ہے نا وہ آؤٹس نہیں کی جاتی. یہ پارٹی کی گائیڈ لائن ہوتی ہے کہ الیکشن جیتنے کے بعد وہ ڈیسیجن ہوتا ہے کہ کس کو ہم نے چیئرمین بنانا ہے. اگر کوئی الائنس ہے اس میں یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ ہم نے آپ کو بنانا ہے، ہم نے اس کو بنانا ہے. یہ ایک الائنس میں فیصلے ہوتے ہیں، جو اتحاد ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے. لیکن پارٹی کی قیادت کبھی بھی، کیونکہ میں بھی ایک پارٹی کا ممبر ہوں، تو یہ پارٹی کی قیادت کبھی بھی فیصلہ جو ہے وہ الیکشن سے قبل شیئر نہیں کرتی. یہ ایک پارٹی کی اسٹریٹجی ہے اور یہ ایک پارٹی کی پالیسیز ہوتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو بھی ہوگا وہ تو بعد کی باتیں ہوں گی. تو 26 جون انشاءاللہ بہت قریب ہے. تو سب کو یہی درخواست ہے کہ تھوڑا اپنا بھی، اپنے کریکٹر کا خیال رکھیں، دوسروں کا بھی خیال رکھیں، خود کی ریسپیکٹ بھی کریں کا خیال رکھیں، دوسروں کی ریسپیکٹ کا بھی خیال کریں. بہت شکریہ. دوستو، یہ تھے ہمارے پی ٹی آئی کے رہنما عبدالصمد لاشاری صاحب، جنہوں نے مفصل اور جامع اپنے شہر کے وارڈ کا تبصرہ اور تجزیہ کیا، اور مجموعی طور پہ بھی بتایا کہ اس کو الیکشن سمجھے، یہ اسلام اور کفر کی جنگ نہیں ہے. آپ جو مقصد ماردار پہ اترے ہوئے ہیں، تو اس کا ہم پہلے بھی کہتے رہے، انہوں نے بھی اچھی باتیں کی، کیونکہ یہاں جو ہے ہم نے اکٹھے رہنا ہے. الیکشن آتے جاتے رہتے ہیں، اور جن کے لیے ہم لڑ رہے ہیں یہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، آپس میں ملتے ہیں. کافیوں کی تو رشتہ داریاں بھی ہوگی آپس میں، جن کے لیے ہم لڑ رہے ہیں، تو یہ بھی نوٹ کر لیں آپ. تو آخر میں ہم پروگرام کے اختتام کی طرف جا رہے ہیں. ایک مرتبہ پھر اپنے پینل کے شرکا کا جو میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ قیمتی لمحات سے کچھ قیمتی وقت سے کچھ لمحات نکال کر ہمارے پروگرام میں آئے، ہماری حوصلہ افزائی کی، ہمارے پروگرام کو رونق بخشی. تو کل تک کے لیے اجازت. کل پھر ہم نئے پینل، نئے شرکا کے ساتھ شہری بلدیاتی انتخابات ہیں، اس پہ تبصرہ و تذکرہ کریں گے. جب تک کے لیے اجازت دیں. خدا حافظ.